ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. اب ایک صاحب ہیں پاکستان میں، مرزا انجینئر، 10x10 کے کمرے میں بیٹھتے ہیں بھائی صاحب، اور بیٹھ کر بھائی صاحب بولا میں نے، کوئی بھائی صاحب نہ سمجھ لیں، تو 10x10 کے کمرے میں بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد وہیں پر حدیث پر تبصرہ فرماتے. ماشاءاللہ ان کا مبلغ علم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا مبلغ علم ہے. یہ تاریخ سے عقیدہ بیان کرتے ہیں. کس سے؟ نہیں سمجھے؟ تاریخ سے نہیں، تاریخ تو ہے ہی ہے، یہ اندھیرا، تاریخ سے عقیدہ بیان کرتے. ایک نقطہ کان کھول کے سن لو، یہ مرزا پلمبر جیسے لوگ، اب تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا قرب قیامت رؤوسا جخال فسئلوا فافتوا بغیر علم. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم ہر آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. کچھ پیر صاحبان جو عالم نہیں ہے، ان کے سامنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ مریدین کو مسئلہ بتاتے ہیں. کچھ شاعر صاحبان بھی مسئلہ بتاتے ہیں، علماء کی ناقدری ہو رہی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت جاہل لوگ مسند ارشاد پر بیٹھیں گے جو شکلن عالم ہوں گے، شکلن رؤوسن جخال فسئلوا فافتوا بغیر علم. لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور بغیر علم کے وہ جواب بھی دیں گے. ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں. قیامت کے قریب اللہ علماء کو اٹھائے گا تو جوہلا مسند ارشاد پر بیٹھیں گے. جیسے یہ پلمبر کام تھا اس کا نل کا کام کرنا، باتھ روم میں جا کر کنیکشن صحیح کرنا، سمجھ میں آئی، لوگوں کا پاخانہ صاف کرنا، لیکن یہ بن گیا شیخ الحدیث صاحب. اب بیٹھ گیا بھائی صاحب، اس کے بھی ماننے والے. آپ کہتے ہیں لوگ بے وقوف ہے، واقعی لوگ بے وقوف ہے، کس کو بھی مان لیں گے بھلے ہی دلیل لنگڑی لولی ہو. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ نے کہا بھائی سب خیریت؟ تو بولے ہاں سب خیریت ہے. ایک عورت کا تھوڑا سا دماغ چلا گیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. خلیفہ نے بلایا، کہا بھائی کون سے بیس پر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی؟ کہا میرے پاس دلیل ہے. کہا کیا دلیل؟ کیا دلیل؟ تو خلیفہ نے کہا اللہ نے تو قرآن میں فرمایا نا کہ حضور آخر الانبیاء ہے، خاتم النبیین. تو کہا حضور نے یہ فرمایا نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضور نے یہ کہاں فرمایا میرے بعد کوئی نبیہ نہیں ہوگا؟ میں تو نبیہ ہوں. لو کر لو بات. دلیل سب کے پاس ہوتی، چاہے لنگڑی لولی کیسی بھی، دلیل کا معیار تو دیکھو. اب مرزا کو سننے والے یہ سمجھتے ہیں مرزا کا حدیث پر بڑا مطالعہ ہے. خدا کی قسم اگر حدیث پڑھنا، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول، احمد آباد والوں گراہ باندھ لو کہ ڈائریکٹ حدیث پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ کی باتوں کے معنی، مفاہیم، ناسخ منسوخ، اس کے استعمالات، اس کے محاورات، اس کے تقاضے، اس کی عرفیت، اس کا احاطہ، اس کا اختصاص نہیں سمجھو گے. آج مدینہ شریف میں جو ہے مغرب کی طرف پیشاب کرنے کی اجازت ہے، آپ ہندوستان میں نہیں کر سکتے. ہندوستان میں اس طرف قبلہ ہے، مدینے میں قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے. اب کوئی علامہ فہامہ جو سعودیہ سے بھوجپوری عربی سیکھ کر آئے، یہ جھاپک جھوا داڑا رکھ کر اور موتنے لگے قبلے کی طرف اور کہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ سکتے ہو. اب ایک جاہل، یہ اجازت اہل مدینہ کے لیے خاص ہے. حدیث سمجھنا بازیچہ اطفال ہے، جس کو دیکھو چوک درس دے رہا ہے، حدیث لے کر حدیث میں آتا ہے، حدیث میں لکھا ہے. ابے بے وقوف بیدال کے بودم چغت البخارا، حدیث پڑھنا اتنا آسان ہے. ہم بے وقوف ہے، ہم نے مدرسے میں جا کے 8 سال کا درس نظامی پڑھا. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ نام ہے بخاری کا صحیح. اب کسی غیر مقلد کو پوچھو بخاری کرتا ہے تو اس کے 7 طبق روشن ہو جائیں گے، اس کو حیضہ آ جائیں گا. بخاری کا اتنا بڑا نام ہے، واقعی یہ نام ہے بخاری کا. اب ہر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے
اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو بکر بارگاہ نبوت کے سب سے قریب ترین شخص ہے، انبیاء کے بعد جنوں انس کے اندر اور ملک میں سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ نے اپنا احادیث کا مجموعہ نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی کہ اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا ٹھیک ہے، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نبی نے یہ فرمایا اور اگر وہ بات نبی نے نہ کہی ہو تو ابو بکر اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا ہے۔ آج لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حدیث میں ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مطلب اللہ کے رسول کی بات۔ آپ یوں کہو نا حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، حدیث کا نچوڑ ہے، یہ کہہ کر گنجائش ہے ادھر ادھر ہونے کی، اور ڈائریکٹ حدیث کہہ کر اپنی بات کہوں گے تب تو پکڑنے کی گنجائش ہے، پکڑے جاؤں گے۔ اب یہ مرزا انجینئر جو شیخ الحدیث صاحب ہیں، جن کا کام تھا ٹوٹی بنانا، نل بنانا، پائپ لائن درست کرنا اور سنڈاس کی لائن صحیح کرنا، ان کو لوگوں نے جو ہے ان کے دماغ میں بھر دیا ہوا کہ آپ ہیں بہت قابل، آپ تشریف لائیے مسند ارشاد پہ اور بکیے، جتنا آپ بکیں گے پاک و ہند میں بیوقوف لوگ بہت ہیں سننے والے، آپ کا ویوز بڑھانے والے، جیسے طارق جمیل کا بڑھ گیا جو اللہ سے جھاڑو لگواتا ہے، تو یہ ارے تم ہی لوگ ہو جو جا کر ویوز بڑھاتے ہو، کیوں بڑھاتے ہو؟ کاہے بڑھاتے ویوز؟ مت دیکھو، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔